بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین کی عادت شریفہ ہے کہ وہ اپنی قدرت کے کچھ مناظر وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں، اور ایسے واقعات پھر اللہ کے ولیوں کے ذریعے خلق خدا کی ہدایت کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جو صاحب کشف و کرامت ولی بھی تھے اور بہت بڑے محدث اور فقیہ بھی تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب ذوالنون مصری ہے، اسی نام سے وہ مشہور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نظارہ مجھے بھی دکھایا۔ میں ایک دفعہ دریائے نیل کی طرف گیا تو میں نے ایک بہت بڑا موٹا تازہ بچھو دیکھا جو بڑی تیزی سے پانی کی طرف لپک رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو پانی پر تیر نہیں سکتا اور یہ نابینا بھی ہوتا ہے، اس کو ذرا دیکھوں یہ کہاں جاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا، حتیٰ کہ ہم دریا نیل کے کنارے پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم پہنچے، بچھو پہنچا تو دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں سے ایک کچھوا نمودار ہوا اور وہ دریا کے کنارے سے لگ گیا۔ اس بچھو نے، جو اندھا بھی تھا، اس نے چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور کچھوا تیرنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے بھی فوراً تہمت باندھا اور دریا پر تیرنے لگا۔ میں نے کہا یہ نظارہ دیکھوں گا۔ تیرتے تیرتے وہ بچھو جب دوسرے کنارے پر لگا، کچھوا رک گیا اور بچھو نے چھلانگ لگائی اور خشکی پر چڑھ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ خشکی پر چلنے لگا۔ بڑی تیزی سے وہ بچھو دوڑ رہا تھا اور جاتے جاتے ایک اور نظارہ ہمارے سامنے آیا۔ ایک گھنے درخت کے نیچے ایک نوجوان بے سدھ سو رہا تھا۔ یہ بچھو اسی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ بچھو اسی کو کاٹے گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں اس نوجوان کے قریب پہنچا اور بچھو پہنچا تو اچانک ایک جھاڑی سے خوفناک سانپ، کوبرا، خطرناک زہریلا سانپ نکلا اور وہ اسی بے سدھ سونے والے نوجوان کی طرف بھاگا اور قریب تھا کہ وہ اپنا خطرناک زہر اس نوجوان کے جسم میں انڈیل دیتا اور آنن فانن وہ نوجوان مر جاتا۔ جیسے ہی وہ نوجوان کے قریب پہنچا، چھلانگ لگا کر بچھو اس سانپ کے سر پر بیٹھ گیا اور چمٹ گیا اس سے اور مسلسل اسے ڈسنے لگا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں وہ سانپ لوٹ پوٹ ہونے لگا اور تھوڑی دیر میں وہ سانپ مر گیا۔ بچھو اس کے سر سے اترا اور واپس دریا کی طرف بھاگنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ۔ میں نے کہا دیکھوں اب کہاں جاتا ہے۔ جب میں دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا، میں حیران رہ گیا کہ وہ کچھوا اب تک انتظار تھا۔ جیسے یہ بچھو پہنچا، چھلانگ لگا کے کچھوے کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ میں بھی دریا میں اتر گیا، ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب کچھوا واپس اسی کنارے پر پہنچا جہاں سے وہ پہلے چلا تھا تو اس بچھو نے پھر چھلانگ لگائی اور خشکی پر چڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ میں پھر واپس آیا اور اس نوجوان کی طرف گیا جو ابھی تک بے سدھ سو رہا تھا۔ وہ سانپ بھی مرا ہوا قریب پڑا ہوا تھا۔ اب میں نے بغور نوجوان کو دیکھا، اس کے منہ سے شراب کی سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس نوجوان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نشہ اترا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا بندہ خدا، تو نے آج
اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھا۔ میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا تو اس رب کی بے فرمانی کر کے، شراب پی کے اس قدر بے سدھ سو رہا تھا، مگر تیرا رب کتنا وفادار ہے، اس نے تیری حفاظت کے لیے کتنا بڑی پلاننگ بنائی۔ یہ دیکھ سانپ، کتنا خطرناک سانپ ہے، یہ تجھ پہ حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ کہاں سے اللہ نے حکمت عملی بنائی، کہاں سے منصوبہ بنایا اللہ نے، کیسے بچھو چلا میں دیکھ کے آیا ہوں، کیسے کچھوا آیا میں دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے پوری روداد جب اس نوجوان کو سنائی، وہ رونے لگا۔ اس نے کہا میرا اللہ اگر اتنا وفادار ہے، میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، آج کے بعد میں کبھی کوئی ذرہ برابر بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر میرا رب میرا اتنا بڑا محافظ ہے تو میں ساری زندگی اللہ کی تابعداری میں گزاروں گا۔ اور وہ نوجوان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو کر وہ بھی اللہ کے ولیوں میں شامل ہو گیا۔ زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب، نگہباں ہو جو تو میرا۔